مراد سعید کی گرفتاری یہ خبریں آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا صنم جاوید کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، یہ بتاؤں گا۔ اور تیسرا، کل اہم دن ہے، کل کیسز کے حوالے سے اہم دن ہے، کل عمران خان کے کیسز کے حوالے سے اہم دن ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عید الاضحیٰ قریب ہے، جیسا کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کی طرف سے کہا گیا تھا کہ عمران خان عید سے پہلے باہر آ جائیں گے، تو کیا ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا نہیں، آپ کو آج کے ولاگ میں بتاؤں گا۔ سو کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ آج کے ولاگ میں پہلا ذکر میں مراد سعید کا کروں گا، جس کی یہ خبر چل رہی تھی، جس کے متعلق یہ خبر چل رہی تھی کہ مراد سعید کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ابھی میں نے ایکس اوپن کیا تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایک پراپوگنڈا کرتے ہیں، اور ایک محسوس وقت میں ایک محسوس طبقہ یہ پراپوگنڈا کرتا ہے کہ مراد سعید کو گرفتار کر لیا گیا۔ آپ 9 مئی کی مذمت کی جتنی بھی پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ اٹھا کر دیکھیں، اس میں مراد سعید کا ذکر ضرور ہوا ہے۔ جہاں عمران خان کا ذکر ہوتا تھا، وہاں اگر کسی پارٹی رہنما کا ذکر ساتھ ہوا ہے تو مراد سعید کا ذکر ہوا ہے۔ وہ کس طرح ہوتا تھا کہ یہ مراد سعید کی پلاننگ تھی، یہ مراد سعید نے ہمیں کہا تھا، یہ مراد سعید کی گائیڈ لائن تھی، یہ مراد سعید نے ہمیں اشارہ دیا تھا۔ اس طرح جنہوں نے 9 مئی کی پریس کانفرنس کی، مذمتی پریس کانفرنس کی، انہوں نے مراد سعید کا ذکر کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مراد سعید ایک ایسا بندہ ہے جس پہ عمران خان ٹرسٹ کرتے ہیں۔ ریسنٹلی عمران خان نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ساری پارٹی باہر نکل آئے لیکن مراد سعید باہر نہ نکلے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان بھی مراد سعید کو لے کر بہت کنسرن ہے کہ مراد سعید کی میں نے حفاظت کرنی ہے۔ یہ عمران خان سمجھتے ہیں کہ مراد سعید کی حفاظت ابھی ضروری ہے، ابھی مراد سعید کو باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد مراد سعید کی ایک ٹویٹ سامنے آتی ہے کہ اب احتجاج ہوگا، زبردست احتجاج ہوگا۔ میں آپ کو احتجاج کے حوالے سے بتاؤں، اور یہ بہت بڑی خبر ہے احتجاج کے حوالے سے کہ احتجاج ہوگا تو کس طرح ہوگا۔ یہ آپ کو میں اپنے سورسز کے مطابق بتاتا ہوں تحریک انصاف کی کیا حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی جب احتجاج کی کال آئے گی تو واضح ہو جائے گی اور سب کو پتہ چل جائے گا۔ میں جیسا کہ مراد سعید نے ذکر کیا کہ میں احتجاج میں شرکت کروں گا، آپ مجھے اپنے اندر دیکھیں گے، آپ مجھے اپنے سامنے دیکھیں گے۔ یہ مراد سعید نے کہا تھا کہ جب بھی عمران خان نے احتجاج کی کال دی میں اس احتجاج میں شرکت کروں گا۔ اصل میں وہ احتجاج نہیں ہونا، اصل میں وہ لانگ مارچ ہونا ہے۔ جیسا کہ علی امین گنڈا پور نے پرسوں کہا ہے کہ یہ وہ لانگ مارچ ہوگا جب پیچھے مڑنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، اسی طرح ہوگا جیسے کشتیاں جلا کر جایا جاتا ہے۔ پھر یا تو ہمارے جنازے آئیں گے، پھر یا میری موت کی خبر آئے گی اور ہم اپنے گھر والوں کو کہہ کر آئیں گے کہ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا اور اپنے گھر کا خیال رکھنا۔ یہ علی امین گنڈا پور نے کہا۔ مراد سعید نے کہا کہ احتجاج کی کال ہوگی، ساری قوم باہر نکلے گی، اور یہ احتجاج جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا، یہ احتجاج نہیں ہوگا بلکہ لانگ مارچ ہوگا۔ اور اگر لانگ مارچ ہوتا ہے تو تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی میں بات کرتا ہوں، خیبر پختونخوا سے کس طرح نکلے گی۔ خیبر پختونخوا سے جو سب سے بڑا قافلہ ہوگا جس کو لیڈ کریں گے مراد سعید، وہ پشاور سے نکلے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پشاور کے جتنے ایم پی ایز، ایم این ایز، وہ ان کے ساتھ موجود ہوں گے، مینا خان افریدی ان کے ساتھ موجود ہوں گے، باقی تمام ایم این ایز، ایم پی ایز ان کے ساتھ موجود ہوں گے۔ ایک قافلہ ساؤتھ ریجن سے نکلے گا۔ ساؤتھ ریجن کی بات کروں تو ساؤتھ ریجن کے پریزیڈنٹ شاہد ہٹک ہیں، شاہد ہٹک اس میں موجود ہوں گے۔ ساؤتھ ریجن میں ڈیرہ اسماعیل خان آ جاتا ہے، بنو آ جاتا ہے، لکی مروت، کرک، اور اس کے علاوہ کوہاٹ آ جاتا ہے۔ تو یہ تمام شہروں کی جتنے بھی لوگ ہیں وہ تحریک انصاف کے لیڈران میں شمار ہوتے ہیں، جن میں علی امین گنڈا پور، ساتھ شیر افضل مروت، شاہد ہٹک اور شہریار افریدی۔ شہریار افریدی یہ ساؤتھ کا قافلہ لیڈ کریں گے۔ ساؤتھ کا قافلہ جو ہوگا وہ اسلام آباد کی جانب رخ کرے گا، اور ایک طرف سے پشاور سے قافلہ اسلام آباد کی جانب رخ کرے گا، اور تیسری طرف سے مالاکنڈ کا قافلہ جنید اکبر کی قیادت میں اسلام آباد کی جانب رخ کرے گا، اور پھر سوابی کے مقام پر یہ تمام قافلے اکٹھے ہو جائیں گے۔ سوابی آگے اسد کیسر کا قافلہ ہوگا جو ان کا استقبال کرے گا۔ اگر لانگ مارچ ہوتا ہے، جو یہ نظر آ رہا ہے کہ لانگ مارچ اگست میں ان کی پلاننگ ہے، عمران خان 14 اگست کی کال دے سکتے ہیں، 14 اگست کو لانگ مارچ نکلے گا۔ میں مراد سعید کی بات کر رہا تھا۔ مراد سعید نے یہ ٹویٹ کی
کیونکہ مراد سعید اس کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو مراد سعید ان کو بہت چبھتے ہیں۔ مراد سعید کے خلاف آئے دن ایک پراپوگنڈا شروع ہوتا ہے، اور اب مراد سعید کے حوالے سے کچھ ٹویٹس سامنے آتی ہیں کہ مراد سعید کو گرفتار کر لیا گیا، مراد سعید کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایکچولی یہ خبر پھیلائی جاتی ہے کہ ورکر کا حوصلہ ٹوٹ جائے اور ہم یہ بتانے کی کوشش کریں کہ مراد سعید کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن اس میں کوئی صداقت نہیں۔ مراد سعید کی گرفتاری کی کوئی خبر نہیں۔ تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں سے میری بات ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے ایسی کوئی خبر نہیں ہے۔ ایک تو یہ تھا۔ اب دوسرا میں آپ کو صنم جاوید کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ صنم جاوید کو آج گجرانوالہ پیش کیا جانا تھا، آج عدالت میں پیش کیا جانا تھا۔ صنم جاوید کو اس شدید گرمی میں پریزنر وین، جو قیدیوں کی وین ہوتی ہے جہاں ایک چھوٹا سا جنگلہ ہوتا ہے، وہاں 2-3 گھنٹے قید رکھا گیا، پانی نہیں دیا گیا، وہاں ہوا کی کراسنگ نہیں ہوتی، اور صنم نے کہا کہ جتنا بھی ظلم کر لیں میں عمران خان سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ عمران خان نے جیسے کہا تھا کہ میری خواتین میرا سرمایہ ہے اور میری خواتین جھکنے والی نہیں، صنم نے کہا کہ میں یہ ثابت کر کے دکھاؤں گی۔ اس طرح ان نہتی خواتین پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ تقریباً 1.25 سال ہو گیا ہے صنم جاوید کو گرفتار کیے، لیکن ابھی بھی ہوش نہیں ہو رہے۔ آپ نے اگر جیل میں ہی رکھنا ہے، ایک دفعہ جیل میں رکھیں، ایک دفعہ رہائی کے آرڈر جاری ہوتے ہیں، نئی گرفتاری، رہائی کے آرڈر جاری ہوتے ہیں، نئی گرفتاری۔ اب صنم کمر مشانی میں بھی پائی جاتی ہے، گجرانوالہ میں بھی پائی جاتی ہے، سرگودا میں بھی پائی جاتی ہے، ایک خاتون کہاں کہاں جا سکتی ہے۔ یہ صنم جاوید کے حوالے سے تھا۔ اور تیسرا میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو جیسا کہ یہ علم ہوگا، اب گرفتاریوں کا سلسلہ جو ہے وہ تیز ہو گیا ہے۔ پہلے شہریار بہاری جو ٹویٹر پر فیس کرتے تھے، ان کے بھائی کو گرفتار کیا گیا، اس کے بعد اظہر مشوانی کے 2 بھائیوں کو گرفتار کیا گیا، ابھی تک نہیں پتا وہ کہاں پر ہیں۔ اور پھر آج کی جو خبر ہے وہ یہ ہے، ڈاکٹر شہباز گل کے بھائی کو گرفتار کیا گیا۔ ڈاکٹر شہباز گل کے بھائی غلام شبیر ہیں، جنہیں نامعلوم افراد کی جانب سے اغوا کیا گیا۔ نہ اظہر مشوانی کے بھائیوں کو پتہ ہے، گرفتاری جو ہوتی ہے وہ علم میں لائی جاتی ہے کہ اس پولیس نے گرفتار کیا ہے یا اس محکمے نے گرفتار کیا ہے، لیکن ان کا نہیں پتہ کہ اٹھا کر کہاں لے کر گئے ہیں۔ یہ میں کہنا چاہوں گا، شہریار بہاری کے بھائی کو اغوا کیا گیا، اظہر مشوانی کے بھائیوں کو اغوا کیا گیا، اور اب ڈاکٹر شہباز گل، جنہوں نے ہمیشہ کوئی بھی گرفتاری ہوتی تھی اس کے خلاف آواز اٹھاتے تھے، انہوں نے بہت سا ظلم سہا ہے۔ اور جو ان کی سچویشن تھی جب وہ پاکستان تھے، جب انہیں پیمز ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا تھا، وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو ڈاکٹر شہباز گل کے بھائی غلام شبیر کو اٹھا لیا گیا ہے، لاہور سے اٹھایا گیا ہے۔ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح اظہر مشوانی کے بھائیوں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، شہریار بہاری کے بھائیوں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ اس طرح ان کو اٹھایا جا رہا ہے، اور اب تحریک انصاف کے کارکنان کو چاہیے کہ ان کے لیے آواز اٹھائیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک کے بھائی پروفیسر ہیں، ایک کا بھائی بزنس کرتا ہے، ایک کا بھائی ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والا ہے۔ اس طرح ان کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ تمام خبریں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ پی ایم شہباز شریف نے مودی کو پرائم منسٹر بننے پر مبارکباد دی۔ مبارکباد تو مودی کو دی، لیکن تماشا اپنا بنایا۔ تماشا کس طرح بنایا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ شہباز شریف صاحب نے مودی کو مبارکباد دی اوتھ لینے پر۔ اس کے بعد ٹویٹر نے ایک نیچے نوٹ لکھا، ٹویٹر سے آ گیا، وہ نوٹ کے لکھا ہوا تھا، مسٹر شہباز شریف از ناٹ الیکٹڈ ایز دا ریزلٹ آف ڈیموکریٹک process is an installed PM. His regime was rejected on 8 Feb 2024 by Pakistan. یہ شہباز شریف صاحب کی پوسٹ کے نیچے یہ لکھا ہوا نظر آ گیا۔ انہوں نے مبارکباد تو مودی کو دی اور بےزتی اپنی کروا لی۔ اسی طرح ان کی تمام کابینہ ایسی حرکتیں کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ عثمان بہاری نے وہ جہاز والے پہ ایک، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل میچ کے دوران ایک ورسز پاکستانی جنید خان، جنہوں نے ریلیز عمران خان کا پوسٹر جو اسٹیڈیم کے اوپر سے گزرا تھا، تو عثمان بہاری نے ایک ٹویٹ کی، عثمان بہاری نے لکھا، جس پہ لکھا ہوا ہے حافظ جی تن کے رکھیں۔ یہ اس طرح اپنا آپ شو کرتی ہیں، اور حافظ جی کو اب کیا سوچنا چاہیے یا نہیں سوچنا چاہیے۔ اور یہ بینر لگایا گیا ہے وزیر اطلاعات جو ہیں، صوبائی وزیر اطلاعات، ان کی طرف سے یہ بینر لگایا گیا ہے۔ یہ ان کا اس ملک کے ساتھ سنجیدگی کا عالم ہے، انہوں نے اس ملک کے لیے کیا کرنا ہے۔ پاکستانی کو سوچنا چاہیے کہ پاکستانیوں نے کیا کرنا ہے۔ یہ آج کی اہم خبریں تھیں۔ اب میں آپ کو کیسز کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ کل عدت کیس ہے جس میں سزا معطلی کی درخواست ہے۔ جج صاحب
یہ نئی پنجوتا صاحب کہتے ہیں کہ جیسا آپ چاہتے ہیں کیس لمبا ہو جائے کیونکہ کسی اور مقدمے میں عمران خان کی گرفتاری نہیں ہے۔ ایک العدت کیس کے حوالے سے سزا معطلی کی سماعت ہے، درخواست جو دی رکھی تھی۔ دوسرا القادر ٹرسٹ کیس جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہی سنا جائے گا۔ اور تیسرا کل 6 مقدمات کی سماعت ہے، اور یہ 6 مقدمے 9 مئی کے ہیں عمران خان پہ، اور یقیناً یہ بوکس مقدمے ہیں، اس وجہ سے یہ تمام مقدمات ختم ہو جائیں گے۔ اہم جو کیس ہے وہ عدت کیس ہے، اور القادر ہے اس پہ کیا ہوتا ہے کل دیکھا جائے گا، آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔